اس وقت بہت سے حضرات روزگار اور کاروبار کے مسائل کا شکار ہیں، اس لیے آج خیال ہوا کہ کاروبار اور روزگار کے حصول کے لیے اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے ایک وظیفہ عرض کر دیا جائے جو مجرب ہے اور قرآنی وظیفہ ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54، 55، 56 آیات پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 54، 55، 56۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس کو روزگار نہ ملتا ہو یا وہ کوئی روزگار سے معطل ہو گیا ہو تو مہینہ کے یہ چاند کے لحاظ سے جو مہینہ ہم جسے کہتے ہیں قمری مہینہ، تو چاند کے لحاظ سے مہینہ میں جو پہلی جمعرات اور جمعہ آئے ان جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے، اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں جسے شب جمعہ کہتے ہیں بستر پر لیٹتے وقت یہ سورت پڑھے جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی، پھر جمعہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اس سورت کو لکھ لے یا لکھوا لے کسی سے، یہی آیات جو میں نے پڑھی ہیں ظہر اور یعنی جمعہ اور عصر کے درمیان، جمعہ کی نماز پڑھ کر عصر سے پہلے، پھر روزہ افطار کرے اور پھر ان آیات کو پڑھے، پھر عشاء پڑھ کر اس سورت کو پڑھے اور بستر پر جا کر بھی اس سورت کو پڑھے، اور اس کے بعد 100 بار ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے، اور 100 بار ہی یعنی ایک تسبیح اللہ اکبر کی، اور 100 بار ہی یعنی ایک تسبیح الحمدللہ کی، اور 100 بار یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ کی کہے، اور 100 بار ہی استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھے، اور 100 بار درود پاک پڑھ لے۔ سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، اس کے علاوہ اگر اور درود پاک جو احادیث میں ملتے ہیں ان میں سے کوئی بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، پھر سو جائے۔ آخری بات، پھر جب صبح کو اٹھے تو گھر سے نکل کر لکھی ہوئی سورت کو، وہ جو جمعہ اور عصر کی نماز کے درمیان لکھی تھی، اس لکھی ہوئی سورت کو تعویذ بنا کر کہیں بھی اپنے بازو پہ یا سینے پہ یا کہیں بھی باندھ لے، اور یہ نیت کرے، پختہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کروں گا یا ظلم نہیں کروں گی، اور اپنے حق سے زیادتی نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی جل شانہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن میں ہی اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالی جل شانہ اپنے شایان شان مرحمت فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔